باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سامعین و ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں تھمبنیل میں، آج پھر وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اس کی نوحہ گری کرنے پہ دل ہے میرا۔ صورتحال یہ ہے، مجھے ایک آدھ دوست نے کہا ہے گلفام بھائی آپ اپنی فقہی اور مذہبی جو لائن ہے انہی خطوط پہ آپ بات کیا کریں۔ مگر میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو، جس وطن میں، جس جگہ پہ، جس ملک میں انسان رہتا ہو، یہ اس وطن سے محبت کی جو شدت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ اس کے حالات پہ غور و فکر کیا جائے اور ان حالات پہ پڑھا جائے جو حالات اس وقت ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ رہنے کے قابل یہ ملک رہا نہیں، اور بمحل و عیال ساری فیملی سمیت، خاندان سمیت اس ملک کو چھوڑ کے جانا بھی ممکن نہیں رہا۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، حالات حاضرہ سے آگاہ ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ لاقانونیت، آئین سے کھلواڑ، سیاسی اور معاشی عدم استحکام، قیامت خیز مہنگائی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا محاورہ ہمارے اس معاشرے میں بالکل فٹ بیٹھ چکا ہے۔ دیدہ دیوی کے ساتھ ہمارے حکمران اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو، پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے کا آخری لنگر اس ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدلیہ ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے خریدے ہوئے لوگوں کے ساتھ تقسیم پیدا کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو متنازع بنا دیا گیا ہے اور ان کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ اپنے خریدے ہوئے جج، کھڑے ہوئے ججوں کے اوپر ایک طرح سے جس طرح کہتے ہیں کہ چھوڑ دیے گئے ان کی کردار کشی کے لیے۔ پورے ملک کے اندر نون لیگ کے رہنما، پی ڈی ایم کے سیاستدان، اس حکومت کے جو حصہ داران ہیں، وہ نادیدہ قوتوں کی آشرواد کے ساتھ من مرضی لاقانونیت کا ایک سمجھے کیا برہنہ ناچ ہے جو جاری ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ملک اور معاشرہ، عوام اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے آئین کہتے ہیں ساری دنیا میں۔ جب وہ آئین ٹوٹ جائے تو ہر بندہ اپنے طور پہ آزاد ہے، جس کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان تباہی کے اس دہانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ ان سیاستدانوں کو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں، تین چار بار ہم آزما چکے ہیں، ووٹ بھی دے چکے ہیں، اور انہیں ہم دیکھ چکے ہیں، انہیں آزما چکے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ موجودہ صورتحال کا وہ یہ ہے کہ وہ محافظ، وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ، ہماری اندرونی سرحدوں کے محافظ، جغرافیائی سرحدوں کے محافظ، جن کے اوپر ہمیں بڑا مان تھا، ان کا کردار کھل کے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان اس حد تک بدل چکا ہے کہ 23 کروڑ کی آبادی کے پاس 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فون، یہ کھلونا ہے۔ یہ کھلونا سمٹ کے پوری کائنات آپ کی ہتھیلی پہ لے آتا ہے۔ بار بار عرض کیا جا چکا تھا، تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں بار بار کہا کہ یہ 1980 نہیں ہے، یہ 1990 نہیں ہے۔ اب ہر شخص کو، بلکہ بچے کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، اور پردے کے پیچھے کون ہے اور پردے کے آگے کون ہے۔ اس گزرے ہوئے ایک سال میں لاقانونیت کی انتہا دیکھ کے کم و بیش 9.5 لاکھ ہنرمند پڑھے لکھے پاکستانی اس ملک کے نظام سے مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ انویسٹمنٹ نہ ہونے کو برابر ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تباہ کن حد تک پہنچ چکے ہیں۔ مہنگائی پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ معیشت کی صورتحال ہماری سری لنکا سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ مجموعی حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جس پہ ہر بندے کی نظر ہے۔ آج میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں
اصول ہے، ہر شخص اتنا جواب دہ ہے جتنا اس کے پاس اختیار ہے۔ ہم نے تاریخ پاکستان کو پڑھا اور دیکھا تو اب اس نتیجے پہ پہنچے، محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر عمران خان صاحب تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ آپریشن رجیم چینج کیے۔ 2-2.5 سال کے بعد انہیں سیاسی حکمران منتخب وزیر اعظم اچھا نہیں لگتا، کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ساز باز کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی ووٹ کے ذریعے سے آیا ہوا حکمران وزیر اعظم منتخب، اسے ووٹ کے ذریعے سے مسترد کرنے کے جو پوری دنیا میں اصول ہے وہ پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ موجودہ صورتحال میں جو افراتفری ہے سب سے زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اب تک کئی حکومتوں کو گھر بھیجا، حکومتوں کو گھر بھیجنے کے بعد کئی رہنماؤں کو منظر سے ہٹا دیا، دنیا سے انہیں رخصت کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں آپ دیکھیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں موجود ہیں، انہیں بھی قتل کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو انہیں تختہ دار پہ چڑھایا گیا، بچے کچھ پاکستان، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے میں بھٹو صاحب بھی ایک کردار ہے، ان کی انا، ضد، اقتدار کا لالچ پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے معرض وجود میں آنے کی ایک وجہ بھٹو صاحب کے اندر میں بھی تھی۔ یحییٰ خان کی بھی عیاشی، بے راہ روی اور فوجی آپریشن جو وہاں کر دیا گیا، شیخ مجید کو زبردستی غدار بنا دیا گیا۔ اچھا، وہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا کیا تھا؟ جس حکمران کو نکالا جاتا وہ بیٹھ جاتا، یا ملک سے باہر چلا جاتا، یا اسے مار دیا جاتا، یا اسے ڈرا دیا جاتا، یا اس کے کرپشن کے کیسز ہوتے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور وہ کمپرومائز ہو جاتا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ چل جائے کہ 9 اپریل 2022 منتخب وزیر اعظم عمران خان کو کہنے کو ایک آئینی راستہ اختیار کیا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ عطر کاظمی صاحب ہیں ایک ہمارے سیاسی تجزیہ کار، انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا بالکل کہنے کو تو یہ آئین کے مطابق ہوا ہے، تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت کو کہنے کو تو یہ آئین کے مطابق ہٹایا گیا ہے، لیکن اس عمل کا آئین کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا پاکستان کی گلی گلی میں کھلے ہوئے یونانی دواخانوں کا یونان کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کس طرح سے بھیڑ بکری کی طرح لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، لاہور کے ہوٹلوں میں رکھا گیا، اور کیا کیا انہیں کیا گیا، اور راجہ ریاض جیسے شخص کو جس کی نہ اردو ٹھیک ہے، نہ انگلش ٹھیک ہے، نہ کچھ بھی ٹھیک ہے، جسے کوئی سیاسی ادراک نہیں، تحریک انصاف کے ووٹوں سے آیا، اسے خرید کے قاعدے کے خلاف بنا دیا۔ اس اسمبلی کی کیا حیثیت ہے؟ موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھیں، حکومت ہٹانے کے بعد ظلم و ستم اور بربریت کے جو پہاڑ تحریک انصاف اور سوشل میڈیا اور عام عوام پر توڑے گئے، اس کی مثال بالکل ملتی ہی نہیں۔ یعنی میں نے اپنے ہوش و حواس سے مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا ہے، 7-8 سال مشرف کا دور دیکھا ہے، اگر گھٹن تھی بالکل ماشاء اللہ تھا، لیکن قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اس طرح کے ظلم و بربریت نہ نون لیگ کے ساتھ ہوئی، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کی بربریت نہیں ہوئی جو اس جمہوری دور کے اندر ہوئی ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ سامنے یہ گورے ہیں جی، منی لانڈرنگ کے ماسٹر، چور، اچکے اور فراڈی، یہ پورے ملک سے کونے کونے سے اکٹھے کر کے یہ آزمائے ہوئے ہمارے ساتھ مسلط کیے گئے، اور ان کے پیچھے وہ نیوٹرل ہیں جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی شہباز گل سے شروع ہوئی، اعظم سواتی، فواد چودھری، ایک لمبی فہرست ہے، اس کے بعد علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کر دیتا ہے، اس جیل سے دوسری جیل، دوسری سے تیسری جیل، اور اب مراد سعید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زندہ یہ مردہ وہ ہمیشہ ہی۔ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو، صحافیوں، آج دیکھیں نا، آج عالمی طور پہ صحافیوں کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے،
کس شرمناک طریقے کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری محترمہ وزیر اطلاع صاحبہ مریم اورنگزیب صاحب کس ڈھٹائی کے ساتھ وہ اعلان کر رہی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحافت آزاد ہے۔ جو اس دور میں صحافیوں کے ساتھ، وہ تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا، یعنی سابق وزیر اعظم کی تقریر کوئی چینل اپنا ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتا۔ جو صحافی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف یا ان کے سہولت کاروں کے خلاف، ان پہ زمین تنگ ہے۔ نامعلوم افراد لیگو ڈالز میں آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا اب میں نتیجہ میں انالیسس کر کے کس مقام پر پہنچا؟ دیکھیے، پھر میں تیسری مرتبہ عرض کرتا ہوں، اب تک جو کچھ اس سیاسی کھیل میں سب سے طاقتور حریف اور سب سے طاقتور کھلاڑی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں خوش نہیں ہوں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو اب بالکل عیاں ہو کے ہر شخص کے بالکل سامنے آ چکی ہے۔ بچہ اس حقیقت کو جان چکا ہے۔ 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ 10 اپریل پاکستان کی سڑکوں پہ 80 سے 90 لاکھ لوگ نکل آئے۔ لوگوں کا از خود بغیر کسی پراپر لیڈر کے سڑکوں پہ نکل آنا اس بات کی دلیل تھی کہ پاکستان کے عوام نے اب اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ویڈیوز نکال کے دیکھیں، جو کراچی بہت بڑے اجتماع میں لوگوں نے قومی ترانہ پڑھایا، لبرٹی چوک میں کھڑے ہوئے لوگوں نے ترانہ پڑھایا، جی ٹی روڈ پہ لوگ آج خود نکل آئے تھے، ساری رات لوگ سڑکوں پہ رہے اور پورا میں احتجاج کیا۔ پاکستان میں ہونے والے کے سارے ظلم و ستم کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو لوگ پردے کے پیچھے رہ کے سارے کھیل کو چلاتے تھے، وہ بالکل عیاں ہو کے برہنہ ہو کے عوام کے سامنے آ چکے۔ اپنی اس برہنی کے بارے میں، اپنے کرتوتوں کے بارے میں، اپنی باتوں کے بارے میں، اپنے قول و فعل کے بارے میں اور اپنے سیاسی کھیل میں حصے کے بارے میں سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ الٹا انہیں غصہ ہے تو عمران خان یا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں پہ، جنہوں نے بے نقاب کی، یعنی بے نقاب ہو جانے والوں کو بے نقاب کرنے والوں پہ بہت غصہ ہے، اور غصے سے سبق سیکھنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اگلے قدموں پہ آ کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں۔ نامعلوم افراد لیگو ڈالے لے کے آ جاتے ہیں، لوگوں کو برہنہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں عمل قانون ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے ساری صورتحال۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بطور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی بہت کم، یعنی 100 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 25% انہوں نے کہا ہے یا بتایا ہے، باقی وہ بہت کچھ ملک کی مفاد اور اپنی فوج جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں اس کی ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہہ رہے۔ بطور پاکستانی، بطور ذمہ دار شہری، میری اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے جیت کے کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں سے کوئی جیت کے کیا کر سکتا ہے؟ اپنے لوگوں سے کوئی جیت جائے گا تب بھی ہار جائیں گے۔ اپنے لوگوں سے ہار جانے میں کوئی توہین نہیں۔ آپ اب تک جیتتے آئے ہیں، ایک مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھوں آپ ہار کے تو دیکھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب آپ اپنے لوگوں سے ہار کے قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ لوگ اسی طرح آپ سے دوبارہ محبت کرنے لگیں گے، محبت لوٹ آئے گی۔ لیکن اب محبت مشروط ہے، پہلے محبت غیر مشروط رہی ہے 70-75 سال تک، لیکن پاکستان آپ کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ مشکل وقت آیا، سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، انڈیا نے جب کوئی شرارت کی، اسرائیل کو شرارت کرے، دنیا بھر میں جب کوئی آواز ہماری فوج کے خلاف اٹھے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں دکھ کیا ہے؟ ہمیں دکھ یہ ہے کہ اچھا بھلا چلتا، ترقی کرتا ہوا، گرو کرتا ہوا پاکستان، آزاد خارجہ پالیسی بناتا ہوا پاکستان، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے مخالف یعنی عوام کے مخالف جا کے ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی پارٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ کہیں ان کی ترجیحات میں شاید وطن ہوتا ہے۔
جن کا بزنس صرف پاکستان کو خون نچوڑنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے، جانتے ہیں ہم اس بات کو کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے، تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے 70% پاکستان کے ووٹر سپورٹر اور عوام ایک طرف کھڑی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے. یہ کس کا نقصان ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی صاحب کو نقصان پہنچا ہے بطور پاکستانی، ہمیں دکھ ہے اس بات کا، لیکن آپ ہماری منت، ہماری گزارش کو مان ہی نہیں رہے. آپ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کوئی بات نہیں. آپ نے ہر مرتبہ ہر حکومت کو، ہر الیکشن کو مینوپولیٹ کیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اس کے نتائج مرتب کیے ہیں. آپ ایک الیکشن عوام کے ہاتھوں ہار کر دیکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ہار میں بھی آپ کی جیت ہوگی، پاکستان کی جیت ہوگی. آپ پاکستان کے عوام کے ہاتھوں ایک مرتبہ ہار جائیں، ایک الیکشن آپ ہار جائیں. آپ نے ہر الیکشن عوام کو ہرایا ہے، ایک الیکشن آپ عوام سے ہار جائیں، میں یقین دلاتا ہوں پاکستان جیت جائے گا. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 65-70% عوام ایک طرف کھڑی ہو اور تھوڑی سی اقلیت اس ملک کو چلا کے ترقی کے راستوں پہ گامزن کر لے. ایسا ممکن نہیں ہے. رفلا ختم ہو چکا ہے. خدا کے لیے مایوسی کو اور نہ بڑھائیں، پاکستان کی فکر کریں، اپنی انا کے خول سے پیچھے ہٹیں، اپنی انا کے خول سے باہر نکلیں، وطن کو سب سے آگے رکھیں، سب حلالی پرچم کو سامنے رکھیں. یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں. ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے ہم بہت آگے نکلیں گے. اپنے لوگوں سے ہار جائیں گے تو ہم سب جیت جائیں گے، پاکستان جیت جائے گا. پاکستان زندہ باد.